تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسلكوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. وقال فی مقام آخر وہن لباس لکم وانتم لباس لہن. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم خیرکم لأہلی وأنا خیرکم لأہلی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرات سامعین اکرام، میرے عزیز دوستوں، پردہ نشین خواتین، بہت دنوں سے میری خود آرزو تھی کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں جو حالات حاضرہ پر جو ضروری سمجھتے ہوئے کہوں، کیونکہ آج کل ازدواجی زندگیاں بگاڑ کے راستے پر چل رہی ہیں، چاہے وہ دیندار گھرانے کے ہو یا وہ غیر دیندار گھرانے کے ہو. ہر گھر کے حالات کچھ نہ کچھ بگڑے ہوئے ہیں. میں تو کچھ کہہ رہا ہوں، حقیقی بات تو یہ ہے کہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں ایسی بگاڑ پکڑ چکی ہیں جن کا سدھار بہت مشکلوں اور بہت محنتوں سے دور ہوگا. تو بہرحال میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں. دیکھیے، بحیثیت مسلمان زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام ہمارے لیے رہنمائی اصول متعین کر دیا ہے اور وہ کرتا بھی رہتا ہے. ایمانیات، عبادات، معاملات، اخلاقیات سے لے کر تہذیبی اور ثقافتی روادات تک الحمدللہ ثم الحمدللہ سے کسی کے محتاج نہیں ہیں ہم لوگ، بلکہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے بغیر کسی مشقت کے پروقار اور مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں. مگر ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے صرف چند عبادتوں کو دین سمجھ لیا ہے. نماز پڑھ لیا، دین سمجھیں. روزہ ہے، ہم صرف اسی کو دین سمجھے ہیں. کوئی تبلیغ میں جا رہا ہے، صرف اسی کو دین سمجھا ہے. اور کوئی تصوف میں لگے ہیں، وہی اس کو دین سمجھ رہے ہیں. تو صرف ہم نے عبادات کو دین سمجھ لیا ہے. باقی معاملات میں ہم دین سے کچھ لینے کے بجائے دوسروں کی نقل کرنے کو اعزاز سمجھتے ہیں، یا پھر اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے کئی ایک مسائل و مشکلات جنم لیتے ہیں. اور بس پردہ اسلام کو اعتراض کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ خلاف حقیقت اور سراسر غلط ہے. یہ انسان سماج کا اہم رکن حصہ ہے، اس لیے وہ اپنے وجود کے فوراً بعد جس معاشرتی ادارے کا محتاج ہوتا ہے وہ ادارہ خاندان کہلاتا ہے.
یہی وہ ادارہ ہوتا ہے جو انسان کی جسمانی، روحانی، اخلاقی و فکری پرورش کی بنیاد رکھتا ہے۔ اس ادارے میں رہن سہن کے طور و طریقوں کو اعلی نظام زندگی کہا جاتا ہے۔ اعلی زندگی ہی انسانی شخصیت کا پہلے اینٹ اور اس کی تعمیر و ترقی کا آغاز ہے۔ اعلی زندگی کی بنیادی حیثیت میاں بیوی کو حاصل ہے۔ انہی کے باہمی تعلقات سے اس زندگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جس انسان کی زندگی کے دیگر معاملات میں انسان اسلامی رہبری اور رہنمائی کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح زندگی کے اس اہم بنیادی معاملے میں بھی وہ اسلام کو آئیڈیل اور رہنما ماننا بے حد اس کے لیے ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اعلی زندگی کو اہمیت دیتے ہوئے اس کے اصول اور آداب اور میاں بیوی کی ذمہ داریاں اور اس کے حقوق کو تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہے۔ شادی ایک ایسا بندھن ہے جو انسان کو ذہنی پختگی اور پاکیزہ زندگی گزارنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کی تکمیل اپنے جیون ساتھی سے مکمل کر سکتے ہیں اور اسی سے مکمل ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ برکتوں والا ہوتا ہے۔ ان کا آپس میں خوش اسلوبی کا تعلق بھی رضا الہی کا سبب بنتا ہے۔ دین اسلام انسان کی فطری جذبات کی قدر کرتا ہے اور انہیں صحیح ڈگری پر رکھنے کے مکمل رہنمائی کرتا ہے، اور ان کو صحیح طریقے پر رکھنے پر اسلام ہمیشہ اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ حضرات سامعین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں سب سے پہلے میاں بیوی کے تعلق سے انسانی عالم کی ابتدا فرمائی۔ انسانی عالم کی، اس عالم کی ابتدا ہی اللہ نے انسان کی بنیاد سے رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے دنیا کے اندر جب اتارے تو انسانی تو تھے، وہ تھوڑی وہ جن تھے، فرشتے تھے، وہ ایک انسان تھے، وہ بشر تھے وہ، اور اس عالم کی بنیاد بھی اللہ نے ایک مرد عورت کے ذریعے سے رکھا ہے۔ اس تعلق کے مقاصد اور پختگی کی کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ کیا بہترین اللہ نے یہ آیت بیان فرمائی، بتاؤ۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے ہی وجود سے جوڑے پیدا فرمایا۔ ان خلق لکم من انفسکم وازواجا، اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا فرمائے تمہارے ہی ذریعے سے، تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے سکون حاصل کر سکو، لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس جوڑے کے ذریعے سے، مرد عورت کے ذریعے سے، عورت مرد کے ذریعے سے سکونت حاصل کرے۔ وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اپنی قدرت سے محبت اور رحمت کا بیج اللہ نے بو دیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے تعلق کو سکون کے خزانے کی چابی قرار دیا ہے۔ معلوم ہوا کہ سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ آ رہی نہیں آ رہی ہے؟ تو اللہ نے میاں بیوی کو جو سکون کے خزانے کی چابی جو قرار دیا ہے، یہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سکون کا اصل مرکز انسان کا اپنا گھر ہونا چاہیے، جہاں وہ اپنے شوہر، بیوی، بچوں کا چہرہ دیکھ کر سکون کے ناقابل بیاں کیفیت میں آ جائے۔ لیکن اگر گھر میں سکون کی فضا نہ رہے، گھر اینٹ، پتھر اور نقش و نگار کا مجموعہ ہو، تو وہ گھر نہیں بلکہ وہ ایک ٹینشن کا گھر ہو جاتا ہے وہ، اور پھر ہر کوئی ہوٹل، کلب، دوست یار، ترقی، تفریح اور دیگر مصنوعی سرگرمیوں میں اپنا وقت گزارتا ہے، اور وہاں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہاں سکون کے تلاش میں فرار ہونے کے ناکام کوششیں شروع ہو جاتی ہیں اس کی، کیونکہ جس کسی کو اپنے گھر میں سکون نہیں مل سکتا تو وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی وہ سکون پرسکون نہیں ہو سکتا۔ گھر کا یہ سکون کس طرح بحال ہو جائے، اس حوالے سے چند امور پیش نظر رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ لازم چیز ہے یہ۔ ان میں سے
کچھ کا تعلق مرد کی ذمہ داریوں سے ہے اور کچھ کا تعلق عورتوں کی ذمہ داری سے ہے، کیونکہ یہاں عورت مرد دو بھی بیٹھے ہیں آپ حضرات، دونوں کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ یہ مرد کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں، میں وہی بیان کر دیتا ہوں، جو عورت کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں وہی بیان کر دیتا ہوں۔ دونوں چیزیں ضروری ہیں یہاں پر۔ مرد عورت کے حقوق کو ادا کرے گا تو گھر جنت بنے گا، عورت مرد کے حقوق کو ادا کرے گی تو جنت بنے گی۔ اگر دونوں اپنے حقوقوں کو ادا نہ کرے تو ان کی بھی زندگیاں برباد، ان کے بچوں کی زندگیاں بھی برباد، خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے، آپس کے اندر نا اتفاقیاں، اور خاندان اس میں لڑتے جھگڑتے کئی سال تک اس کے لڑائی جھگڑے چلتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ نے عورت کی بھی کچھ ذمہ داریاں بیان فرمائی، مرد کی بھی کچھ ذمہ داریاں بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس کے مانند ہے اور تم ان کے لیے لباس کے مانند ہو۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ باتیں بہت اہم میں جا رہا ہوں، آپ غور سے ان باتوں کو سننا، بغور سماعت فرمائیں ان باتوں کو۔ ان باتوں کا آپ ہر ایک بات کو ضروری سمجھ کر اپنی زندگی کا حصہ سمجھ کر عمل کرنے کی کوششیں کریں۔ آج یہ حالت بہت عمومی طور پر پائے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس تعلق کو ایک انتہائی بلیغ تشبیہ دے کر بات کو سمجھایا ہے۔ میاں بیوی ہونا فقط رسمی تعلق کا نام نہیں ہے۔ شادی ہو گئے، بچے ہو گئے، نام لگا لیا کہ میں شادی ہو چکا ہوں، عورت کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر ہے، شوہر کہہ رہا ہے کہ میری بیوی ہے۔ نام کا نام شادی نہیں ہے، بلکہ لباس سے تشبیہ دے کر سمجھائے کہ لباس انسانی بدن کے لیے کئی اعتبار سے اہم ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ستر ہے، عزت ہے، تحفظ ہے، زینت ہے، صحت ہے، تہذیب، اور بھی بہت سارے اس کے فضائل، اور بھی اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ جس طرح لباس ہمارے ستر کا ذریعہ ہے، یہ رشتہ بھی ہمارے عیوب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح لباس کی زینت عزت بخشتی ہے، ایسے ہی رشتے عزت افزائی کا ذریعہ ہے۔ یہ جس طرح لباس ہمیں سردی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح لباس بھی ہماری عزت و زینت کا ایک مجموعہ ہے۔ ٹھیک اسی طرح میاں بیوی کا تعلق، ان کی عزت ذلت، ان کا مقام ایک دوسرے سے وابستہ ہے۔ ان دونوں میں ہر ایک کے ذمے ہیں کہ وہ اپنے رشتے کو دھوپ، سردی، گرمی، بارش اور حادثات و آفات سے بچائے رکھے۔ شوہر اپنی بیوی کے حالات کو، ہر چیز کو سمجھے، مرد اپنے بیوی کے سارے حالات کو سمجھے، بیوی اپنے شوہر کے سارے حالات کو سمجھے۔ جبھی تو زندگی ہوگی۔ نام رکھ لیا کہ میں بڑا ولی ہوں، بڑا کامل ہوں، تو فائدہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کام انسان نام سے نہیں بلکہ کام سے پہچانا جاتا ہے۔ شادی تو کر لیا ہے لیکن حقوق ادا نہیں کر رہا، تو بتاؤ اس سے فائدہ ہوگا نقصان ہوگا اس سے؟ لباس کے متعلق ایک اہم بات آپ حضرات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے لباس پر اگر راہ چلتے ہوئے کیچڑ، گند یا داغ لگ جاتا نا، تو ہم افسوس کا اظہار کرتے ہیں اس وقت، اور اسے پھینکنے کے بجائے، پھاڑنے اور اس سے کاٹنے کے بجائے بہت خیال کے ساتھ فوری طور پر صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ میاں بیوی کے تعلق کا ہے کہ انسان فطرت کے سبب اگر کوئی ان بن چھڑ ان کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے یا ناراضگی ہو جائے، تو ان کو اپنے گھر کا خیال رکھتے ہوئے اس اختلاف کو فوری سمٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بیوی سے اگر غلطی ہو جائے تو مرد اس کی غلطی کو سمجھانے کی کوشش کرے، عورت سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو شوہر اس کی غلطی کو سمجھانے کی کوششیں کرے۔ یہ نہیں کہ بیوی کی غلطیوں کو دیکھے فوراً ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، بیوی شوہر کی غلطیاں کو دیکھنا شروع کر دی۔ دونوں آپس میں مل جل کر رہے تو سارے حالات کہاں سے آئیں گے؟ یہ سب چیزیں در حقیقت یہ رشتہ ذمہ داریوں کی تقسیم کا نام ہے۔ اصل جو رشتہ جو ہے وہ ذمہ داریاں تقسیم کرتا ہے۔ شوہر بیوی کے درد کو لے، بیوی شوہر کے درد کو لے، یہ ذمہ داریوں کا نام ہے۔ یہ شادی بیاہ کا معنی نہیں کہ مطلب خالی کھیل کود اپنی عیاشیں خواہشیں پوری کر رہے، یہ نہیں ہے۔ اصل تو ذمہ داری یہ ہے کہ ہر ایک اپنے درد و غم کھلے، یہ اس کے درد و غم کھلے، یہ اس کے درد و غم کھلے۔ اس میں کسی ایک کو مکمل قصور ٹھہرانا حماقت کی بات ہے۔
इंसान ख़ता का पुतला है और इंसान का नाम ही निस्यान से माखज़ है, जिसका मतलब है इसकी फितरत में लड़कपन और गलतियां करना मौजूद है उसके अंदर, और उसके अंदर भूलना, गलतियां करना और उसके अंदर बेहुदा काम करना, ये इंसान के अंदर पाई जाती हैं सब चीज़ें। इसलिए जिस तरह शोहर एक इंसान है, इसी तरह बीवी भी एक इंसान है। इंसान होने के नाते दोनों को अपनी कारकर्दगी पर नज़र रखना ज़रूरी है। यही वजह कि कुरान करीम में और अहादीस मुबारका में और फ़िक़्ह इस्लाम के माहिरीन फ़ुक़हा ने दोनों की ज़िम्मेदारियों के हवाले से तफसील रोशनी डाला है। इस मज़मून में बहुत से बातें उलमाए कराम ने बयान फरमाए, अपनी अपनी किताबों में अलग अलग जो मज़मून बयान किए, बहुत बेहतरीन बातें हैं उसमें। मर्द के हुकूक़, औरतों के हुकूक़, ये बताने का मकसद क्या था कि दोनों आपस में मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारें। इसलिए जो बात आप हज़रात के सामने में कह रहा हूँ ना, सबसे पहली बात ये समझने की है कि हर जोड़ा शिकायत की एक तवील लिस्ट जहन में ले फिरता है। शोहर बीवी की गलतियाँ देखता है, बीवी शोहर की गलतियाँ, उनके दिमागों के अंदर हमेशा एक दूसरे की गलतियाँ पकड़ने का एक मादा पैदा है। ये इसकी गलतियाँ पकड़ा, ये उसकी गलतियाँ पकड़ी, ये आपस में गलतियाँ पकड़ रहे हैं। ये तो एक इंसान के अंदर एक मादा है ये चीज़, जहाँ कहीं उधरा मौका मिलते ही मुकम्मल शिकायतें सुनाना शुरू कर देते हैं। मेरी बीवी ने इस तरह की, मेरा शोहर ने इस तरह किया, ये सब बातें आपस में शिकवे शिकवाएँ शुरू हो जाती हैं, जिसमें रिश्ता ठीक जगह नहीं होना। अब बहुत सारी बातें होती हैं। जैसा मिसाल के तौर पर आपको मैं एक बात समझाता हूँ। शोहर के साथ जैसे लड़के के साथ लड़की के साथ निकाह हो गया। अब जैसे निकाह हो गया, लड़का अगर कुछ लड़की के अंदर कुछ कमियां देखना शुरू कर दी तो अपने वालिदैन को अपने डांटना शुरू कर देता है कि मुझे देखकर शादी क्यों नहीं किए, क्यों मुझे देख समझ कर आपने मुझे ज़िंदगी को संवारा नहीं। अब यही बात लड़की भी कहती है लड़के से, उसके वालिदैन से कहती है, मुझे क्या तुम्हारे घर में वो बोझ बन चुकी थी जिसकी वजह से ऐसे लड़के से मेरा निकाह किया आपने। तो बहरहाल ये तवील हर एक के अंदर कोई ना कोई शिकायत। सबसे पहला वार जो यही है कि इस तरह के रिश्ते मुझे ढूंढने की क्या ज़रूरत थी। खिदमत में कोताही, गालिम गलौज, मारपीट, ताने, रिहाइश का नामाकुल नज़म, जॉइंट फैमिली और से इस तरह की बहुत सारी बातें, आपस के अंदर इख्तलाफात पैदा रहते हैं। जमाल और कमाल में कमी, हर तरह की शिकायतें सुनने को मिलती हैं हमें। औरत कहती है कि मर्द खूबसूरत नहीं है, और मर्द कहता है भाई इंसान को अल्लाह ने जोड़ा जोड़ा पैदा किया है, तेरी मुक़द्दर में वो थी तो अल्लाह ने वो चीज़ अता किया। हाबिल और काबिल का वाक़या हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है कि एक भाई को खूबसूरत मिल रही, एक भाई को थोड़ी काली कोलोटी मिल गई तो आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मुक़द्दर में जो अल्लाह ने रख दिया वो रख दिया है, उसमें कोई बात नहीं, कोई आदमी उसको अलग नहीं कर सकता। तो जो फसली के इंसान के फसली के जो अल्लाह ने उसकी हिड्डी से जो पैदा किया उसी को उसी चीज़ से मिलेगी उससे। इसलिए हमारी ज़ुबान में कहते हैं ना, फसली का जोड़ा किसी को जो मिल गया वो मिल गया, यही तो फसली का जोड़ा होता है। तो सबसे पहली बात यही उठाते हैं कि मुझे ऐसा ही मिलना चाहिए था, मुझे काली कोलोटी मिल गई, मुझे काला मिल गया। ये बातें गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। तो इस तरह के इन तमाम के बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आया इतनी बुराइयां सामने आ जाने के बाद अब किस सूरत हाल तक पहुंचते हैं। क्या अब सूरत हाल अब पेश आती है, बताओ मुझे। क्या आप लड़का लड़की रहेंगे या नहीं, या आप इनको खराबियों की वजह से रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं? अगर हाँ तो शरीयत ने हर दो को ये मौका दिया है ताकि कोई इंसान फजूल में अपनी मुख्तसर ज़िंदगी का सुकून गारत ना करे। अगर लड़के से नाराज़ है तो खुला ले ले, अगर लड़की की अगर तो आप निभा नहीं चाह रहे तो तलाक ले ले दोनों से। दोनों को अलग-अलग फ़ौरन कर देना चाहिए, अपनी अपनी नई ज़िंदगी शुरू करें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर मुझे ये बात यहाँ ये समझ में आ रही है, अक्सर इस इख्तियार को इस्तेमाल करने की नहीं सोचते बल्कि साथ रहना चाहते हैं। मतलब ये जुमले जो आप हजरात कहते हैं कि मेरी बीवी इस तरह है, बीवी कह रहे कि शोहर इस तरह है, इस तरह करके क्या तुम रिश्ता तोड़ना चाह रहे हो? निभाना मकसद है ना। तो जब निभाना मकसद है तो फिर सोचने की बात यही है कि फिर आपने आखिरकार अपने शोहर की गलतियां लोगों के सामने क्यों बयान की?
اپنی بیوی کی غلطیاں لوگوں کے سامنے کیوں بیان کی؟ کیوں اپنی بیوی کو لے جا کر 4 لوگوں کے سامنے تم بٹھا کر فیصلہ کر رہے ہو؟ کیوں اپنے شوہر کی 4 غلطیاں لے جا کر اپنے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہو؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، بلکہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں پھر بھی غلطیاں ہوتی، جس سے معلوم ہوا کہ جوڑا ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اب اس موقع پر یہ بات بہت اہمیت ہے، بہت اہم ہے، جب آپ نے ساتھ ہی رہنا ہو تو آپ شکایت، اعتراضات کے بھاری بوجھ اٹھانے کے بجائے معاملات کو حل کرنے کی والی گفتگو کرنے کی طرف آنا چاہیے۔ لڑکا لڑکی آپس میں لڑائی ہو گئے تو پھر نبھاؤ کی کچھ نہ کچھ طریقے چوزنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گئے، طلاق کے مسائل آ گئے، بھئی جب وہ اس وقت ہوں گی جب نبھاؤ کا مشکل ہو، جب نبھانا چاہتے ہیں تو پھر آپس میں غلطیاں کیوں بیان کرتے ہو بتاؤ؟ تو اب اعتراض نہ کریں، بلکہ سوال یہ کرے کہ میرا مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ میری بیوی اس طرح ہے، میری بیوی اس طرح، یہ نہ کرے، بلکہ سوال یہ کرے کہ اس طرح کا معاملہ ہے تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے جب زندگی آپ کی صحیح ہوگی۔ یہ نہیں کہ اعتراض کرنا شروع کر دیا، یہ اس طرح ہے، یہ اعتراض ہے۔ حل اگر کرنا چاہتے ہیں تو زندگی اطمینان کے ساتھ نبھا سکتے ہیں آپ۔ میں کیسے اپنی بیوی کے ساتھ پرسکون رہ سکوں، میں کیسے اپنے شوہر کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکوں، یہ پہلو واضح ہے کہ وقت بوقت، موقع بموقع شکایتوں سے فقط غیبت ہے، حسد ہے، بہتان ہے، گالم گلوچ ہے، فتنہ فساد کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ کام کریں گے آپ تو صرف آپ کے آپس کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے اور اس کے بعد کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، بڑے افسوس کریں گے بعد میں پھر، بلکہ اپنی قوت فیصلہ کو استعمال میں لاتے ہوئے کرنے یا نہ کرنے والی صورت کو طرف آنے کی ضرورت رہتی ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم ان امور کو سمجھتے ہیں جن کا تعلق بیوی سے ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں جانتے ہیں وہ کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ابھی اصل موضوع کی طرف اب آ رہا ہوں میں، اصل موضوع کی طرف میں اب آ رہا ہوں۔ کچھ ذمہ داریاں مردوں کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں عورتوں کی ہیں۔ اب سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کی کیا ذمہ داری ہیں مردوں پر۔ آپ مرد ہیں، اب مجھے سوال یہی کریں گے کہ عورتوں کے حقوق کیوں نہیں بیان کر رہے ہیں؟ عورتوں کے، آپ شوہر کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کو کیوں نہیں بیان کریں گے؟ تو سب سے پہلے چلیے ہم، آپ یہی سمجھتے ہوں کہ طاقتور آدمی کو آپ نے گرا دیا اور صنف آدمی کو آپ نے اوپر چڑھا دیا، تو چلے ہم کمزور ہی کو سب سے پہلے لیتے ہیں کہ اس کی کیا حقوق ہیں، سب سے پہلے ہم اسی کو سمجھتے ہیں۔ تو بیوی کے لیے سب سے پہلے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے۔ میرے پردہ نشین خواتین، اس بات کو آپ غور سے سنیں، سب سے پہلے آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر اور بچوں کی تربیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے، اپنی تمام تر صلاحیتیں اپنے گھر کو جنت بنانے میں صرف کرے۔ یہ خاتون کا اپنے گھر کو جنت بنانے کے لیے کسی بڑے ساز و سامان کی ضرورت نہیں پڑتی، لاکھوں کروڑوں روپے ڈال دیے، یہ رکھا وہ رکھا، اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ فقر و فاقہ، تنگ دستی میں رہ کر بھی یہ سب چیزیں ہو جانا ممکن ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیوی خاتون خانہ بنے، شمع محفل نہ بنے۔ لیکن آج یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا نا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بیوی خاتون خانہ بنے، گھر کو سنبھالنے والی بنے، یہ نہیں کہ شمع محفل مطلب یہ بیان کر رہا ہوں کہ بھئی ہر ایک کی نگاہوں میں آ جانا، کہاں گئی اسی کا تذکرہ، کہاں گئے اسی میں، کہاں گئے اسی میں۔ شمع محفل اس سے کہتے ہیں کہ شمع کہتے ہیں کہ روشنی کو، محفل کہتے ہیں کہ جہاں لوگ کھٹے بیٹھتے ہیں۔ تو ہر ایک اپنی زینت دکھانا شروع کر دیے، ہر ایک مردوں کے سامنے اپنا جو ہے اپنے چہرے کو دکھانا شروع کر دیا۔ یہ چیز عورت کے پاس نہ ہو۔ لیکن آج یہ بات سمجھنا ذرا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ لڑکیاں بھی اعلیٰ تعلیم کے حصول میں پیش ہو رہی ہیں۔ یہ مغربی ممالک کی طور طریقے ہیں، یہ سب چیزیں جو آج ہماری مسلمان بچیوں کو یہ سب چیزیں سکھا رہی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ تم مردوں سے شانہ بشانہ چلو، تو مردوں کے پیچھے نہ رہو۔ یہ اس وقت ہوگا جب تم حد سے زیادہ بچوں کو تعلیم دو گی۔ میں آگے بتاؤں گا کہ حد سے زیادہ تعلیم دینے سے ہمارے نقصانات اس میں کیا ہوتے ہیں۔
تو بہرحال خاتون جو ہے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے ذریعے سے مردوں سے شانہ بشانہ ہوتی ہیں یا پیش ہونا شروع کر دیتی ہیں، جیسے ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے اور آفیسر ہے. ایسے لڑکیاں عام نظر آتی ہیں ہمیں. ان کے طلاق کے مسائل، ان کی لڑائی جھگڑے کے مسائل اور ان کے خلا کے مسائل، ایسے سب بہت چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اور ان کی باتیں بہت ہمیں نظر آتی ہیں. تو ان سب چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اور ایک اعلیٰ تعلیم سے آراستہ لڑکی سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے گھر پر زیادہ توجہ دیں تو ان کو یہ مشورہ دینے والا تنگ نظر دکھائی دیتا ہے. اگر کوئی لڑکی کو آپ کہیں کہ آپ گھر کے اندر رہنے سہنے کا معاملہ کرے، اس طرح کرے، تو وہ کہتی ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے اپنے یہ ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش نہیں دیتے، یہ ہمیں فیوچر میں آگے بڑھنے دیتے. ایسی بات غلط ہے. دیکھیے جتنا آپ کو اسلام کے اندر جو حقوق عورتوں کو دیے گئے ہیں، ایسا حقوق کسی مذہب کے اندر نہیں ہے. یہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جہاں عورت کے حقوق کو بیان کرتا ہے. پیدا ہونے سے پہلے اس کو سنسار کیا جاتا تھا، جب اسلام آیا تو وہ سنسار ختم کیا. وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، اسلام نے اس کو حصہ دیا. شادی کے بعد عورتیں، لڑکیاں اپنے باپ کے گھر نہیں جایا کرتی تھی، سسرالی میں اس کی زندگیاں تھیں. جیسا کہ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ ڈولی اٹھی تو پھر اس کے بعد کیا اٹھے گا؟ جنازہ اٹھے گا. آج بھی وہ معاملات ہیں، غلط ہیں یہ سب چیزیں. ہمیں ان سے اعتراض میں یہ ہے کہ اس طرح نہ کہیں. اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو حقوق دو ان کو وہاں پر بھی. اگر وہاں ان کے شوہر، ان کے سسرال میں ان کو ظلم کیا جا رہا ہے تو آپ اپنے گھر میں جگہ دو ان کو. تو بہرحال لڑکیاں تعلیم حاصل ضرور کریں، حدود شریعت میں کی رعایت کرتے ہوئے. کسی مناسب شریعہ میں اپنی خدمات بھی پیش کر سکتی ہیں، لیکن وہ ایک استثنائی صورت ہے. جبکہ عام حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں اپنے معاشی مصروفیات کے سبب اپنے گھر اور بچوں کا ٹھیک خیال نہیں رکھتی. شوہر بھی کام کو جا رہا ہے، بیوی کام کو جا رہی ہے، وہ حافظ میں لگے، وہ حافظ میں لگے. بچوں کی تربیت کون کریں گے؟ کون بچوں کو اچھی تربیت دے گا؟ کیونکہ جب ماں باپ کی تربیت بچوں کی صحیح نہ ہو تو سارا محلہ اسے پریشان، زمین والے بھی پریشان، آسمان والے بھی اس سے تکلیف اٹھائیں گے. اللہ کو بھی تکلیف ہوگی اس سے، اپنے بندوں کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ کر. اللہ بھی بندوں سے ناراض ہوں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر ماں باپ کی تربیت صحیح نہ ہو، ٹھیک ان کا دیکھ بھال نہ کیا جائے اور ان کو صحیح طریقے سے ان کی تربیت، ان کی تعلیم یا اخلاق کی تربیت نہ کی جائے تو بچے بگڑیں گے ضرور. اور یہاں گھروں کے اندر ہو رہا یہ ہے کہ باپ بھی کام میں گیا، ماں بھی کام میں گئی ہے. اب گھر کے اندر ذمہ داری کون سنبھال رہی ہے؟ ایک ماسی رکھ کر کام چلایا جاتا ہے، جس کے اپنے ہاتھ کے کھانے میں نہ خلوص کا جذبہ ہے، نہ ہی اس کی تربیت میں ماں کی ممتا ہے، بلکہ وہ ایک ملازمہ ہے. وہ اس کی تربیت میں صحیح تربیت نہیں ہوتی. وہ گھر کے اندر صرف ایک ذمہ داری، ایک پیسوں کی نہج آتی ہے. تو اس لیے اپنے بچوں کو آپ خود تربیت کرنے کی کوششیں کریں. گھردار بظاہر ایک معمولی سا عنوان ہے، یہ میں آپ حضرات کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، یہ گھر کی جو ذمہ داری جو بیان کر رہا ہوں، ایک معمولی سی عنوان، حالانکہ یہ عنوان معمولی نہیں ہے. نسل خاندان اس عنوان پر کھڑے ہوں گے. لیکن در حقیقت یہ ایک طویل جد و جہد کا نام ہے یہ، جس کے اثرات نسلوں تک جا پہنچتی ہیں. مشہور ہے کہ ایک خاتون نے ایک عالم دین سے ایک بار پوچھا کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب مرد ہی ہیں؟ آج بھی بہت سارے ہوتے ہیں نا جن عورتوں کو زیادہ پڑھا لکھا، بھئی آپ مستورات ہیں، آپ اس سے گلا نہ کریں. میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں جو لبرزم کی قسم کی ہوتی ہیں، جن کی ذہنیت کے اندر غلط باتیں آتی ہیں. تو ایک عالم، ایک مولانا سے کسی عورت نے، خاتون نے پوچھا کہ انبیاء جتنے بھی آئے سب مردی ہیں، اللہ نے عورتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ سب اللہ نے مردوں کو بنایا. جواب میں انہوں نے بہت بہترین بات کہا. میں آج آپ تمام عورتوں کو، میری ماں بہنوں کو میں بہت بڑی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. بہت بہترین اس بزرگ نے بات کہا. انہوں نے جواب دیا، عورتیں نبی بن کر نہیں آتی، لیکن انبیاء کو جنم دینے کا صحرا انہی خواتین کے سر پر ہے. جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے سب
اپنی ماں کے ہی بچے ہیں وہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی نبی آسمان سے تو نہیں اترے جس طرح فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ہر نبی تو اپنی ماں کے کوکھ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو گئے کہ ماں جو ہے نیک بچوں کو جنم دیتی ہے، تو ماں کی تربیت وہ بچوں پر اثرات جلدی پڑتے ہیں. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک میں بیویوں کو ایک مختصر مگر جامع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، جس میں ایک نصاب کی طرح ان کی ذمہ داریاں بتائی. ایک ذمہ داری اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. اس میں فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من ای ابواب الجنت شاءت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها، ایک بیوی جب 5 وقت نماز کی پابندی کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی خدمت کرے، تو اس کو اجازت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ای ابواب الجنت شاءت، تو اس کو اجازت ہے کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے 4 ذمہ داریاں بیان فرمایا. نمبر 1 ان ذمہ داریوں کو عورتیں یاد رکھنا. سب سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فرض نماز کی ادائیگی رکھو عورتیں. دوسرا فرض روزوں کی ادائیگی کریں، عزت و عصمت کی حفاظت کریں. چوتھے نمبر پر فرمایا شوہر کی فرما برداری کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو ایک بہت بڑی بشارت بھی سنا دی کہ جنت کے تمام دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے، لیکن بدلے میں مطالبہ کسی لمبی چوڑی عبادت کا نہیں کیا گیا، بلکہ فقط فرائض کی ادائیگی، جس میں نماز، روزے فرض عبادتیں ہیں، اور اپنی عصمت کی حفاظت، جس میں پردہ بھی خاص ضروری چیز ہے، یہ شامل ہے. یہ مطلب عصمت کی حفاظت سے مطلب مراد یہ ہے کہ عورتیں مردوں کے سامنے بغیر پردے کے نہ جائیں. آپ بازار جا رہی تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بند سنور کر نہ جائیں، بلکہ پردے کے ساتھ جائیں. باہر جا رہی ہیں تو عطر لگا کر جا رہی ہیں، اسپرے مار کر جا رہی ہیں، لیکن جب شوہر گھر میں رہتا ہے تو وہی سڑیلی صورت، وہی بیکار کی صورت گھر میں ڈال کر پڑے ہیں. تو بہرحال یہ بڑا مضمون ہے، تو میں مختصر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنا، اور آخری اہم بات اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی شوہر کی خدمت کرنا. اور شوہر کی خدمت میں وہ تمام کام آ جاتے ہیں جو ایک بیوی اپنے گھر میں انجام دیتی ہے، جس میں بچوں کی پیدائش، ان کی تربیت، کچن کا انتظام، صفائی کا انتظام، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں شامل ہیں. مطلب حیرت کی بات ایک ضروری چیز یہاں یہ ہے، جن کاموں کو خواتین خالص دنیاوی یا رسمی سمجھتی ہے نا، اور ایک عادت کے طور پر کرتی ہیں، اور بعض اوقات مجبوری کے تحت بھی کرتی ہیں، اس خالص دنیاوی عمل کو دین اسلام ایک عظیم عبادت قرار دے کر اس کی بدلے اسے اتنی بڑی بشارت سنا رہا ہے کہ جنت میں اسے جانے کا ثواب ملے گا، جنت میں اللہ داخل فرمائیں گے. تو اس لیے یہ بات آپ حضرات مستورات اس بات کو ذہن میں رکھیں. آخری بات میں آپ مستورات کو ایک بات یہ بھی کہتا ہوں کہ خواتین کی یہ ذمہ داری ہے، مستورات کی ذمہ داری ہے، وہ شکر کا اہتمام کریں، شوہر کی ناشکری سے بچیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی قربانی دینے والی فطرت دی ہے ان کو، لہذا قربانی دینے کے بعد یا خدمت میں کھپ جانے کے بعد بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ثواب کو بچاتے ہوئے اپنے ذہن اور اپنی زبان کو شکایت پر نہ لگائے، بلکہ اللہ نے جو بھی دیا ہے اسے غنیمت جان کر اپنے گھر کو خوشحال پرسکون بنانے کی کوشش کرے. ورنہ وقت با وقت کی شکایتیں اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ جنگل کی طرح اس طرح کے وہ فتنے پھیل جاتے ہیں اس میں، اور آگ لگ جاتی ہے اس سے. اس لیے شکر کا خاص طور پر معمول بنا جائے. اگر بیویاں ان معمول باتوں کا خیال رکھیں تو ان کا گھر انشاءاللہ ضرور
जन्नत बन जाएगा। अब दूसरी अहम बात मैं आप हजरात के सामने ये कह रहा हूँ, ये तो हो गई बीवियों की ज़िम्मेदारियाँ। अब मर्दों की भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं। अब आप हजरात, आपकी अब बारी है, तो मर्दों की भी कुछ इसमें ज़िम्मेदारियाँ हैं। तो अल्लाह के रसूल, अब चलिए हम इन ज़िम्मेदारियों को समझते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के हुकूक़ से मुताल्लिक़ जो हिदायत हैं, इनमें एक मजमूई तर्ज़ फ़िक्र ये है कि ख़वातीन का मिजाज समझना चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ है। इनसे इसी मिजाज के मुवाफ़िक़ तवक्कुआत रखे जाए। उलमा फरमाते हैं कि ख़वातीन के हवाले से 3 बातों का समझना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, जब तक आदमी मिजाज नहीं समझता ना, बीवी के हुकूक़ अदा नहीं करता। हो बीवी के अगर हुकूक़ अदा करना चाहते हैं आप, तो पहले उनका इसका मिजाज समझिए, किस मिजाज की है, उसे हमें किस मिजाज से लेकर चलना चाहिए। जब तक आप उसके मिजाज को ना समझें, तो फिर आप ऐसे मुश्किलात के अंदर पड़ते रहेंगे, निभाव मुश्किल होगा उस वक्त। तो पहली चीज़ यह है कि औरतों की मिजाज को समझें। तो सबसे पहले औरतों की मिजाज को समझ, उलमा ने ये लिखा है कि ख़वातीन के हवाले से 3 बातों का समझना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। इससे अंदाज़ा होता है कि ख़वातीन के किस मिजाज के हामिल हैं। पहली चीज़ तहफ़्फ़ुज़, दूसरी चीज़ इज़्ज़त, तीसरी चीज़ हौसला अफजाई। ये तीनों चीज़ें बहुत अहम हैं। तहफ़्फ़ुज़ मतलब ये है कि बीवी अपने शोहर से भरपूर उम्मीद और तवक्कुर रखती है कि मेरे और मेरे बच्चों की मुकम्मल ज़िम्मेदारी मेरा शोहर अदा करेगा, और वो रिहाइश, ख़र्च और ज़रूरियात की फ़िक्र में लगे बगैर अपने घर को संभाल लेती है। इसके जहन में ये खटका रहता है कि मेरा अब इस दुनिया में कोई भी नहीं है सिवाय मेरे शोहर के। तभी वो अपने शोहर से बेपनाह तवक्कुओ रखती है। इसी वजह से वो सौतन से डरती है, क्योंकि उसे ये खौफ रखता है कि वो उसकी तहफ़्फ़ुज़ में रुकावट का ज़रिया बन सकती है। इसलिए वो शोहर इस बात का ख़याल रखे कि वह दूसरी शादी करना चाहता है तो करें, उससे कोई बात नहीं, लेकिन दूसरी शादी के मंसूबे धमकी ना दें। इनसे नुकसानात का ज़्यादा अंदेशा होता है। एक बात, पहली बात तहफ़्फ़ुज़, बीवी की ये सोचती है कि मेरा शोहर मुझे हर चीज़ की हिफाजत करेगा। दूसरी चीज़ इज़्ज़त, बीवी अपने बच्चों की, अपने वालिदैन की इज़्ज़त चाहती है। अब अपनी बीवी के सामने उसके वालिदैन को गालियाँ दे रहे हैं, बीवी के सामने उसके भाइयों को बुरा भला कह रहे हैं, और बीवी के सामने उसके ख़ानदान वालों को गालियाँ देंगे, तो इससे मोहब्बतें कम पैदा होंगी, नफ़रतें ज़्यादा होंगी। वो हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके ख़ानदान को गालियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे इज़्ज़त ना मिले तो वो थोड़े काम कर भी ख़ुद को एक मुलाजिमत तस्वुर करती है। उसे इज़्ज़त मिल जाए तो जान खपा कर भी वो फ़ख्र के जज्बात रखती है वो। इसलिए औरत को इज़्ज़त दे, घरों के अंदर औरतों को इज़्ज़त दे। तीसरी अहम बात यह है कि उनकी हौसला अफजाई करे। बीवी की हौसला अफजाई की ज़रूरत है, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि औरत चाहे किसी भी रूप में हो, माँ, बहन, बेटी हो या बीवी उसे हौसला अफजाई की शदीद ज़रूरत होती है। ये उसकी फितरी चाहत है जिसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर उसे जायज़ तरीक़े से हौसला अफजाई सुनने को ना मिले ना, तो बज़ा औक़ात नाजायज़ चीज़ों की तरफ वो हौसला अफजाई करने की कोशिशें करती हैं और वहाँ मुतवज्जो होती है। तो आजकल देखिए टिकटॉक है, यूट्यूब के अंदर जो इस तरह के जो छोटे छोटे क्लिप बनाकर, टिकटॉक है, इस तरह जो टेलीग्राम में इस तरह के जो वीडियोस वहाँ औरतें जो डाल रही हैं, ये क्यों डाल रही हैं? जहाँ घरों के अंदर उनकी इज़्ज़त नहीं मिल रही तो बाहर वो इज़्ज़तों को तलाश करेंगी। आप घरों के अंदर इज़्ज़तें दें, बहन है तो उसकी इज़्ज़त करे, बीवी है तो उसकी इज़्ज़त करे, बेटी है तो उसकी इज़्ज़त दे, माँ है तो उसकी इज़्ज़त करे। क्यों आपकी बेटियाँ बहनें जाकर दूसरी जगह कर इज़्ज़तें तलाश करेंगी? बताओ, तो आप इज़्ज़त क्यों नहीं देते उनको? तो वो नाजायज़ तरीक़ों से इज़्ज़त को हासिल करेंगे। इसीलिए उसके पढ़ाई, सफाई और खाना और ख़ूबसूरती और खूबसूरती का भरपूर उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। घर गए, बीवी खाना पकाई, उस वक्त हुआ ये कि खाना पकाई थी, कुछ गड़बड़ हो गया, आप ये डांटना शुरू कर दिया उसको, सबके सामने उसे उठाकर फेंक दिया, तो उसकी हौसला अफजाई के बजाय उसको वहाँ तकलीफ़ ज़्यादा होगी। खाने के अंदर कुछ भी हो, आप उसे तारीफ़ करें। आज वो गड़बड़ पकाई, कल आपके लिए खुश होकर और ज़्यादा अच्छा बनाएगी।
جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ترمذی شریف کی ایک یہ روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا میں ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ حضرات سامعین، اس لیے فرمایا کہ گھر میں تندخو سخت مزاج یا فوجی بن کر نہ رہے، بلکہ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئے۔ گھر میں گئے مارنا پیٹنا شروع کر دیا بیوی بچوں کے ساتھ، غلط بات، آپ سے بیوی بچے خوش نہیں بلکہ اس سے ناراض ہوں گے۔ اور اگر کوئی باہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو لیکن گھر میں برا ہو تو وہ برا ہی ہے۔ گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے اور ان کے ساتھ اور اس سے نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرے، اور یہ بھی ایک عبادت کا حصہ ہے۔ اب برے طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں تو کہاں سے حسن سلوک ہوگا بتائیے؟ اور مجھے اس حسن سلوک پر نیکیاں مل رہی ہیں یہ سوچ کر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، اور آپ کے ساتھ برا معاملہ کریں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کا معاملہ کریں۔ اس بات کا بہت افسوس مجھے بہت زیادہ ہوتا ہے، مرد حضرات اپنے گھروں میں اچھا ماحول دیکھنا چاہتے ہیں لیکن اس اچھے ماحول کے آبیاری کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنی کوشش سے ایک نہایت خوبصورت ماحول تشکیل دے سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں سے کپڑے، کھانا، صفائی و آرام کے بہت ساری چیزیں مانگتا ہے وہاں پر، لیکن نماز کے متعلق نہیں پوچھتے۔ آپ گھر میں جا رہے ہیں، اپنی بیوی سے بولے نماز پڑھیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کیا، آپ نے قرآن شریف کی تلاوت کی، اس کے متعلق آپ نہیں پوچھتے۔ شاپنگ کے لیے لے جاتے ہیں لیکن کسی نیکی کے مجلس میں نہیں لے جاتے ان لوگوں کو، حالانکہ اگر یہ سب گھر والے روزانہ صرف 10 منٹ بھی ایک اجتماعی ماحول قائم کر لینا عبادت کا، کوئی دینی کا کتاب کا مطالعہ کر لے تو اس سے حیرت انگیز فائدہ دیکھنے کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ اس لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دعوت و تبلیغ کے اندر یہ بات سمجھاتے ہیں کہ گھر کے ماحول کے اندر کم از کم روزانہ 10 منٹ یا 5 منٹ دین کا ماحول بناؤ، تاکہ تمہاری بیوی بچے اس سے نیک بنے اور تمہاری بیوی بچوں کے اندر دینداریاں پیدا ہوگی۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یہ سب چیزیں ہمیں سوچتے نہیں ہیں۔ ایک اہم مشکل کام جو مرد کی ذمہ ہے وہ اپنی بیوی کو الگ سے وقت دینا ہے۔ میں بہت اہم بات مردوں کو کہہ رہا ہوں، مردوں کو بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی بیویوں کو الگ سے وقت دے۔ ایک چیٹھی میرے پاس آئی ہے، اس چیٹھی کا اس پرچے کا میں جواب بھی دے رہا ہوں ایسے ہی، کیونکہ ایک خاتون نے مجھے پوچھا ہے کہ حضرت میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے، تو انہی کی پرچی کا میں جواب دے رہا ہوں اس طرح۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آخری بات ہے یہ، اپنی بیویوں کو وقت دے، کچھ نہ کچھ ایک ایسا وقت جو آرام کھانے پینے کے علاوہ ہو، اس میں وہ دونوں ایک دوسرے سے کھلے دل کے ساتھ ہر وہ بات شیئر کرے جو دل میں ہے، اور اس اظہار میں کوئی بھی پابندی نہ ہو، یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں معاہدہ کر لے کہ ہمارے بیچ کوئی بھی مسئلہ ہوگا ہم دیگر افراد کو بیچ میں لائے بغیر بلا تردد اس کو ایک دوسرے سے ذکر کریں گے۔ عین ممکن ہے کہ مرد کو اپنی ماں بہن کے متعلق بہت سے تلخ باتیں بھی بیوی جو ہے سنا دے گی، اس طرح کہ یہ تیری ماں اس طرح کی، تیری بہن نے اس طرح کی، اور بہت سارے اس طرح کی باتیں کی، لیکن یہ سب باتیں سوچ کر سنے کہ اس کی ذمہ خدمت، رضاعت، حمل اور تربیت کی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، اور یہ ان سب کے باوجود تان و تشنی کی تیر بھی کھاتی رہتی ہے۔ اگر آپ کی بیوی کبھی آپ کو کہیں کہ تیری ماں مجھے اس طرح کہتی ہے، تیری بہن اس طرح کہتی ہے، آپ ٹینشن نہ لیں ان پر۔ اب ان کے سامنے اپنی ماں اپنی بیوی کی باتیں سن لیں، ماں کو جا کر ڈانٹ رہے ہوں تو اس سے لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں گے۔ اب یہ سوچیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ میری ماں بہن نے اس طرح کہیں ہوں گی، چلے اچھی بات ہے میں ان کو سمجھا دوں گا، اس طرح کہہ کر بات ختم کر دیں۔ اور ایک بات یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، ہو سکتا ہے کہ میری بیوی کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، کہ یہ بھی اس کا مزاج وہ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے اس لیے باتیں ہو رہی ہیں، تو آپ ان سب چیزوں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھیں ان سب چیزوں کو پہلی بات، اور اگر یہ چیز آپ سمجھ چکے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑے ختم۔ اس میں بیوی اگر اس طرح کہہ رہی ہے، تمہاری ماں اس طرح، بہن اس طرح، آپ اس کو سنجیدگی سے سمجھائیں
اس لیے اس وقت میں اگر اس کے دکھ درد میں نہ سنو تو کون سنے گا بتائیے. اب اس کے درد کوئی تکلیف ہو گئی, تمہاری ماں نے کوئی تکلیف اس کو دی, اب وہ تکلیف آپ کو سمجھا رہی ہے کہ تمہاری ماں سے مجھے تکلیف اس طرح ہوئی, تمہاری بہن سے مجھے اس طرح تکلیف ہوئی, تو اگر آپ نہ سنو اس کی تکلیف کو تو وہاں سے کینہ کبت شروع ہوگی, لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے اور آپس میں نااتفاقیاں شروع ہوں گی. تو اس لیے آپ نہ سنیں تو پھر کون سنے گا اس کی بات کو. لیکن احتیاط لازم ہے. فقط سننے سنانے میں ہی بات رکھیں, بار بار سنیں, ہمیشہ سنیں, دل لگا کر سنیں, لیکن اس سنوائی پر کوئی بھی رد عمل کا اظہار نہ کریں. مطلب میں بیان کیا کرنا چاہوں کہ بیوی کی باتیں سن کر ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو بات اس سے بننے کے بجائے بگڑے گی زیادہ. تو وہاں کوئی رد عمل ظاہر نہ کرے, ورنہ اپنی بیوی بچوں کی فکر میں وہ حد اعتدال سے نکل کر والدین اور بہنوں کے حقوق کو غصہ کرے گا. ٹھیک اسی طرح اپنی والدہ محترمہ کے پاس جائے تو وہاں بھی اپنی اہلیہ کے متعلق فقط سننے پر اکتفا کرے. اگر رد عمل کا اظہار کریں تو اپنے گھر سمیت خود بھی وہ بھی ٹوٹ جائے گا. اب اپنی ماں آپ کو بتائے کہ تیری بیوی نے اس طرح کیا, تیری بیوی نے اس طرح کیا, اگر آپ اپنی بیوی کی باتوں کو سن لیے اور اگر وہاں آپ اپنی ان باتوں کو ختم نہ کیا تو اپنی بیوی کو آ کر ڈانٹنا شروع کر دیا تو پھر وہاں سے بھی لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے. تو اس لیے جہاں آپ نے سنا بس وہیں آپ اس بات کو ختم کر دیں, اسی میں عافیت ہے. ایک اہم اور آخری بات میں آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں, اپنی بیوی کا مزاج سمجھنے کی کوشش ضرور کرے. یہ بات میں نے پہلے بھی کہا تھا. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خواتین کے لیے یہ ایک مقام پر غافلات کا ذکر کیا ہے, اور غافلات المحصنات, اس طرح اللہ نے ایک جملہ لایا. اور غافلات کا صیغہ اللہ نے ذکر کیا ہے, جبکہ مردوں میں غفلت کا مطلب لاپرواہی یا اپنی ذمہ داریوں میں پورا نہ کرنے کو غافل کہا جاتا ہے. میری بات آپ کو سمجھ میں آ رہی نا مرد حضرات کو؟ تو مردوں کی اگر اس میں بات ہو تو غافل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, لیکن جن معنوں میں غافلات عورتوں کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے اس کا معنی ہے بھولی بھالی یا ایسی عورت جو حد درجے ہوشیاری نہ جانتی ہو, اسے غافلات کہا جاتا ہے. غافلات المحصنات, اس طرح کی جو باتیں قرآن میں جو ذکر ہے نا, یہ غافلات کا معنی یہ ہے کہ وہ عورتیں ناسمجھ ہوتی ہیں, کم سمجھ ہوتی ہیں اور وہ بھولی بھالی ہوتی ہیں, یہ مطلب ہے. بلکہ سیدھی سادھی اور انتہائی مخلص مزاج ہوتی ہیں وہ, جسے ہر بات کی فلسفانہ و بات وہ جو وجوہات جو ہیں اور تہ میں جا کر سمجھنا نہ آتا ہو. اندازہ لگائیے کہ اس عورت سے جب مرد بار بار یہ شکایت کرتا ہے کہ تم بات نہیں سمجھتی, تمہیں عقل نہیں ہے, تم ایک ہی بات بار بار کیوں کہتی ہو, تو پیچھے ہی پڑ گئی ہو, اس طرح کے جملے کہتے ہیں نا. اگر کوئی عورت اپنی بیوی اگر کسی کی ماں کی شکایت کرے آپ کے سامنے, تب یہ تو کہتے نا تجھے بار بار بولنا پڑتا ہے, تجھے بار بار بولنا پڑتا ہے, یہ تو جملہ استعمال کرو گے آپ. تو اس کی بات مطلب یہ ہے کہ عورت کے اندر اللہ نے کمزوری رکھا ہے. غافلات کا مطلب یہی ہے کہ اس کے اندر بھولاپن اور حد درجہ جو ہے بے شعوری پن, اس طرح کی باتیں عورتوں کے اندر ہوتی ہیں. یہ ساری وہ جملے ہیں جن میں مرد اپنی بیوی سے دانش مندی کو انتہائی درجہ توقع رکھتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس نہج پر نہیں بنایا ہے. اللہ نے عورت کو اتنا سمجھدار, اتنا ہوشیار نہیں بنایا ہے جو آدمی سوچتا ہے. تو بہرحال میں آخری بات آ رہا ہوں کہ بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو سمجھداریاں زیادہ ہوتی ہیں, عقل ہے, علم ہے, شعور ہے اور دانش کی اعلیٰ سطح پر قائم رہتی ہیں, لیکن وہ ایک استثنائی صورت ہے وہ. اب اس کو لے کر ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری عورتیں سمجھدار ہیں, ساری عورتیں عقل و شعور, بات غلط ہے. یہ عمومی طور پر تو جب اللہ نے یہ بات جملہ کہہ دیا تو ایسی بھولی بھالی ہوتی ہیں عورتیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ازواج مطہرات کے کس قدر اللہ کے نبی مزاج کو سمجھتے تھے. اس لیے فرمایا کہ موقع شناس, مردم شناس, موقع شناس. مردم شناس یہ ہے کہ آدمی کے مزاج کو آپ سمجھیں. موقع شناس یہ ہے کہ اس محل کے اندر کیا کہا جا رہا ہے اس کو بھی سمجھیے آپ. اس حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب تم میں سے خوش ہوتی ہو تو وہ ناراض ہو تو پتہ چل جاتا ہے مجھے,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اما عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ جب تم راضی ہوتے ہو تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، جب تم خوش ہوتی ہو تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے؟ آپ علیہ السلام نے حضرت اما عائشہ سے فرمایا جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہے کہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم۔ جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم۔ تو یہ مزاج ہے، یہ مزاج ہے، یہ مزاج کو آپ سمجھیں۔ تو جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ناراضگی کے عین موقع پر بھی فقط آپ کا نام چھوڑتی ہوں، باقی دل میں برابر آپ کی محبت برقرار رہتی ہے۔ یہ محبت اور مزاج ہے۔ تو بہرحال آپ اپنے گھروں کو سدھارنے کی کوششیں کریں۔ یہ چند باتیں ہیں جن کو شوہر اور بیوی کو یہ ضروری چیزیں تھیں اور ضرورت بھی ہے۔ یہ تمام شادی شدہ حضرات ان اصولوں سے ایک بار ضرور واقف ہو جائیں۔ اب اس کے اندر بہت سارے مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو آپ تمام حضرات سے میری ایک ہی درخواست ہے کہ اپنے گھروں کو توڑنے سے بچائیں۔ بہت سارے باتیں ایسی ہیں جو کہنا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا، تو اس لیے آپ حضرات اللہ سے دعا کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اگر کوئی اس طرح کی بھول ہو گئی ہو تو نبھانے کی کوششیں کرے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔